أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الاخلاص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ کل ہم نے تبت، سورہ تبت جو ہے یا سورہ لہب جو ہے وہ ہم نے دیکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، وہ عن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ان دو ملعون شخصیات کا تذکرہ یا ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر اور پوری ان کی تحریک اسلامی جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کے راستے میں، اس دین کے راستے میں مختلف طرح کے اقدامات کر کے نہ صرف ان لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں دی، ان کی بہت ساری مخالفت کی، اور ہر موقع پر وہ روڑے اٹکانے میں مشغول رہے اپنی پوری زندگی، تو ان کی زندگی کا حاصل ان کو کیا ہوا وہ اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ ان کے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ٹھہرا، اور ہلاکت جو اس دنیا میں بھی ان کی ذلت اور خواری، اور پھر آخرت میں ان کی تباہی اور بربادی اور خواری جو ہے جہنم کی آگ کی شکل میں۔ یہ بہت سارے ہمیں اس میں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے بھی بہت سارے ہمیں اس میں پوائنٹ ملتے ہیں، جن کو ہم نے کل مختصر انداز میں پرکھنے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید یا مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 112 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 22 نمبر 22 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 4 بہت ہی مختصر سی آیات اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 4 مختصر آیات پر مشتمل سورۃ الاخلاص، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ سورۃ مبارکہ شروع کرنے سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار، جو اس سے پہلے کئی موقع پر کر چکے، کہ ہم میں یہ بساط نہیں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا کسی ایک لفظ یا حرف کا ہم حق ادا کر سکیں، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس کی وسعت کے اعتبار سے، اور اس کو عملی طور پر اپنانے کے اعتبار سے۔ ہمارے علم کی
ناقصی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، ہمارے زبان کی بیریئر کی وجہ سے، ہماری بہت ساری اور کمیوں کی وجہ سے، ہماری یاداشت کی وجہ سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ اس کے پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اسی سے رہنمائی چاہنے کے لیے، اور اسی سے راستہ چاہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول بھی فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم وہ بھی معاف فرمائے، اور صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں عطا کر کے رکھے، تاکہ ہم جس قدر ممکن ہو اپنے معاملات کو درست کر سکیں۔ تو ایک خاص کر بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کی گہرائی، جن کے معنی و مفہوم، جن کی فضیلت، جن کی اہمیت اور افادیت اس قدر ہے کہ ان کے مضامین کو سمجھنا اور ان کی گہرائی تک، یا ان کی گہرائی میں سے تھوڑا سا کچھ حاصل کرنا، وہ ہماری بساط سے باہر نظر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جس نے ہمیں اس راستے پر ڈالا وہ یقیناً ہم ہمیں اچھا سمجھتا ہے، یا ہمارے لیے اچھا کرتا ہے، تو ہماری اس امید پر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الاخلاص، جیسا کہ ذکر ہوا، یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اخلاص، جیسے کہ عام طور پر جتنی صورتیں ہم نے قرآن مجید کی اب تک پڑھی ہیں، ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کا نام جو ہے وہ بھی انہی صورتوں میں کچھ الفاظ کی شکل میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یہ اس کا نام جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو لفظ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں نہیں آیا، بلکہ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت، افادیت اور اس کا مرکزی خیال جو ہے، اس کی بنا پر اس کا یہ نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ اس قدر خالص توحید پر مشتمل ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کسی چیز کا، کسی بات کا، کسی کلمے کا مطلب مشابہ کرنا یا مثال بیان کرنا یا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ کم ہے یا ناممکن ہے کہ کوئی ہم سوچ سمجھ سکیں کہ یہ خالص توحید یا خالص اللہ کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہرحال اور بھی بہت سارے وجوہات ہوں گی، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے اس مناسبت سے، اس کے مرکزی خیال کی مناسبت سے، اس کا نام جو ہے وہ الاخلاص ہے۔ اخلاص، الاخلاص جو ہے وہ اخلاص سے ہے، جو ہم اردو میں بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، جس کا معنی جو ہے، جس کا براہ راست اور جانا پہچانا مفہوم جو ہے وہ ہے خالص، خالص ہونا، خالص کرنا، خلوص نیت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اسی طرح سے پاک صاف ہونا، کسی طرح کی آلودگی سے، کسی بھی طرح کی ریاکاری سے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ سے پاک صاف ہونا جو ہے، یہ سارے کے سارے اور بھی اس طرح سے اس کے ملتے جلتے بہت سارے مفہوم ہیں جو کہ اخلاص کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ در حقیقت ایک خالص توحید جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کو ظاہر کرتی ہے، یا اس کو ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے کی پوائنٹس جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے اوپر تھوڑا سا واضح بھی ہو جائے گا کہ اخلاص کیا ہے اور کیوں اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ اخلاص رکھا۔ بہرحال اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکافرون جو ہے اس کو کچھ حد تک تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سورۃ الکافرون جو ہے اس کا موضوع کے اعتبار سے وہ شرک سے دو ٹوک برات اور لا تعلقی کا اظہار جو ہے وہ کرتی ہے، یا وہ شرک اور کفر سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کا یا برات کا اظہار کرنے کا بہترین جو کلمات ہیں، بہترین جو الفاظ ہیں، وہ ہمیں سورۃ الکافرون کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاص کو، اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کرنے کے لیے اور خالص توحید کا اظہار کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ بہترین الفاظ ہیں کہ ان کا ثانی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس سے پہلے سورۃ الکافرون میں ہم نے تین طرح کے
اچھا، اس کا زمانہ نزول اور دیگر جو اس سے جڑی ہوئی تمہیدی باتیں ہیں، ان کو ہم کچھ ابتدائی پوائنٹ جو ہے نوٹ کرتے ہیں، اور جس کے تحت ہم اس کو جان لیں گے انشاءاللہ۔ نزول کے اعتبار سے تو یہ مکہ کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن اس کو بہت سارے مختلف مواقع پر، بہت ساری مختلف جگہوں پر، بہت سارے مختلف مقامات پر مشرکین کے اور بنی اسرائیل کے کچھ سوالات جو اللہ کے بارے میں کیے جاتے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کو پیش کیا گیا، یا چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو، وحی کے ذریعے سے، چاہے جبریل علیہ امین جو ہے ان کے ذریعے سے رہنمائی ملی ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس سورہ مبارکہ کو کوٹ کیا ہو، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کو کوٹ کیا۔ اس کے بارے میں ہم کچھ ایک دو پوائنٹس جو ہیں وہ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں گے۔ اس کے مرکزی خیال اور مرکزی مضمون اور اس وقت کے زمانہ اور حالات و واقعات جو ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے سورۃ الکافرون میں دیکھا تھا کہ تین طرح کے لوگوں کا کہ تین طرح کے جو لوگ ہیں ان میں جو خدائی تصورات ہیں ان کا ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ ایک تو مشرکین جو ہیں، شرک کرنے والے جو ہیں، ان کے معبود کے بارے میں یا خدا کے بارے میں کیا تصورات ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے مختلف گروہ اور فرقے یا مختلف مذاہب جو بنے ہیں، ان کے کیا نظریات اور افکار ہیں اس رب کے بارے میں۔ اسی طرح سے مومنین اور مسلمان جو ہیں ان کے خدائی تصورات کیا ہیں۔ مومنین یا مسلمان جو ہے وہ ان کی نظر میں خدا جو ہے اس کی صفات کیا ہیں۔ تو یہ ہم نے سورۃ الکافرون کے ضمن میں کچھ پوائنٹ جو اسٹڈی کیے تھے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو زیادہ تفصیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے، یاد دہانی کے طور پر ہم نے تذکرہ کیا۔ جب آگے جا کر ہم دیکھیں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز جو ہے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ الاخلاص، یہ دراصل پہلے دو قسم کے لوگوں یعنی مشرکین اور بنی اسرائیل کے مختلف گروہ، یا دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ سارے کے سارے کافر نان مسلم جو ہیں یا نان بلیورز جو ہیں، ان کے خدائی تصورات کو رد کے طور پر بہترین انداز میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے ہمیں ایک مواد یا ایک جو میٹیریل جو ہے یہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی سورہ مبارکہ جو مسلمان ہے یا مومنین ہے ان کے خدائی تصورات کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور ان کے خدائی تصورات جو ہیں ان کو نکھار کر ہر انداز میں واضح طور پر ذکر کر دینے یا ظاہر کر دینے یا اس کا اظہار کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ شروع کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو اکثر لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، یعنی آپ کے رب کا خاندان کیا ہے۔ ان کے سوال سے یہ مفہوم نکلتا تھا کہ آپ کا رب کا خاندان کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، کہاں سے وہ آیا ہے، کیسے وہ پیدا ہوا، کیا وہ کھاتا پیتا ہے۔ ان کے سوالوں میں یہ بہت سارے، ان کے ایک سوال میں یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے براہ راست یا بالواسطہ کر کے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کے ہی زمانے میں نازل کر کے ان کے سارے سوالوں کے جوابات جو ہیں صرف چار مختصر ترین آیات میں تذکرہ کر کے ان کے سامنے خالص توحید جو ہے یا اللہ کا تعارف جو ہے، اللہ کو پہچاننے کا یا اللہ کے معرفت حاصل کرنے کے بہترین الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ اب جس نے تو یہ دو ٹوک الفاظ میں ذکر کیے گئے توحید اور خالص توحید کے جو کلمات ہیں، جس نے تو اس کو سمجھ لیا، جس نے تو اس کو جان لیا، جس نے تو اس کو پہچان لیا، وہ تو اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اور جس نے اس کا انکار کر دیا یا جس نے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو پھر دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی اس کی رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ شروع کے زمانے میں ہی خاص کر اس سورہ مبارکہ کا جو کچھ الفاظ ہیں یا ایک ہی لفظ سورہ مبارکہ کا عہد
جو اسی پہلی سورہ مبارکہ میں ہے اس سے جڑے ہوئے اس لفظ سے جڑا ہوا ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے بالکل ابتدائی دور میں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دین کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ لیں کہ حمایت کا اعلان کیا یا ظاہر کی، اور مسلمان ہوئے، تو اس پر وہ کیونکہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو امیہ بن خلف نے اس جرم کے پاداش میں، یعنی یہ ان کا جرم ٹھہرا کہ انہوں نے اس اللہ کی توحید یا وحدانیت کو پہچان لیا اور اس کو انڈورس کیا اور اس کا اظہار کیا اور اس کا ساتھ دینے کا انہوں نے کہہ لیں کہ اعلان کیا۔ اس جرم کی پیدائش میں امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، وہ ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں ریت میں لٹا کر ان کے اوپر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا، اور اس طرح سے مختلف طریقوں سے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہے توڑے گئے، لیکن ان سارے ظلموں کو برداشت کرتے ہوئے ان کی زبان مبارک سے صرف ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد، احد احد، احد احد۔ یہ حضرت بلال حبشی کی ابتدائی زمانے میں یہ واقعہ جو ہے وہ ملا، نوٹ ہوا یا کوٹ کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس توحید کو پہچان لیا، جس نے اس خالص توحید کو پہچان لیا، وہ تو اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ جس نے صحیح معنوں میں اس کی پہچان حاصل کر لی، اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستے میں آنے والے رکاوٹ اور بہت سارے بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ جو ہیں ان کو سہنے کا، ان کو برداشت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ پیدا کر دیا۔ بہر جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ بہت سارے مختلف سوالات جو ہیں وہ کرتے تھے بہت سارے مختلف طرح کے لوگ، اس میں قریش کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہے، قریش کے دیگر مشرقین قبائل جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، قریش کے ارد گرد یا مکہ کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، جو قبیلے ہیں یا بدو وغیرہ ہیں، جو اعرابی وغیرہ، وہ بھی مختلف انداز سے آتے۔ اسی طرح سے مکہ میں بھی اور بعد میں مدینہ میں بھی جا کر یہودیوں، اہلی کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے مختلف لوگوں نے یا مختلف گروہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے سوالات پوچھے، اور ان سارے سوالات کا جواب ابتدائی طور پر تو یہ سورہ مبارکہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا جواب دے دیا، اور بعد میں آنے والے جتنے مواقع ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سورہ کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کا اشارہ جو ہے وہ ملا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے سورہ مبارکہ کو کوٹ کر کے ان کے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا۔ اب وہ سوال کون سے تھے؟ وہ سوال بہت اہم تھے، جس کو ہم اگر ایک دو ان میں سے سوال جو ہیں وہ اگر دیکھ لیں یہاں پر، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان سوالوں کا جواب جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میں کیسے ممکن تھا، یا ان سارے کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ انہی 4 آیات کی شکل میں ملا۔ تو بہت ساری اس میں روایات ملتی ہیں، ان میں سے 2-3 روایات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو قریش کے، مشرقین کے، اہل عرب کے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت سی روایات میں یا صحیح سند احادیث کی شکل میں یہ موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی، تو لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، آپ کے اپنے رب کے نسب کے بارے میں بتائیے۔ اب جب وہ یہ سوال کرتے کہ اپنے رب کے نسب کے بارے میں بتائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب کا خاندان کیا ہے، اس کا کوئی بیوی کون ہے، اس کے بچے کون ہے، وہ کیا کھاتا پیتا ہے، کہاں پر رہتا ہے، کہاں پر، اس طرح سے جتنے مختلف طرح کے سوالات جو ہیں یا سب کوشچن جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کا جواب جو ہے اولاً تو یہ سورہ مبارکہ نازل کر کے، اور بعد میں آنے والے مواقع پر اس سورہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح وضاحت دے دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، جبکہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ان سے کہیے کل هو اللہ احد، یعنی ان کو کل هو اللہ احد یا یہ سورۃ الاخلاص جو ہے ان کے الفاظ کے ذریعے سے ان کو ان کے سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ اسی طرح سے عامر بن الطفیل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف۔ تو عامر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے؟ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ کوٹ کی گئی۔ اسی طرح سے یہودیوں کے کچھ اور علماء جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، شاید کہ ہم ایمان لے آئیں آپ پر۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں تذکرہ کی ہے، تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے یا چاندی سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا تانبے سے، اور کیا وہ کھاتا پیتا بھی ہے، اور کس نے اس کو اس دنیا کی وراثت پائی، اور کس سے اس نے دنیا کی وراثت پائی، کس سے اس نے دنیا میں وراثت پائی، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا؟ اس پر بھی اسی سورہ مبارکہ کے ذریعے سے ان کو جواب دیا گیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے مختلف مواقع آئے جس پر بہت سارے لوگوں نے مختلف طرح کے انداز میں اللہ کے بارے میں یا رب کے بارے میں سوال کیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کے پہچاننے کے لیے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے اسی ایک سورہ مبارکہ کے الفاظ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے بہت ساری اور دوسری سورہ مبارکہ کی طرح بہت ہی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے۔ یقیناً ہم اس کی فضیلت جو ہے اور اس کی اہمیت جو ہے اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے جس قدر ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال مختصر انداز میں اگر ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں تو احادیث میں کثرت سے یہ روایت ملتی ہے، بہت ساری احادیث کی کتابوں میں جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی اور دیگر بھی بہت ساری احادیث میں بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں ان سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ، یہ سورہ جو ہے سورۃ الاخلاص جو ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے درجے کے اعتبار سے، اپنے بینیفٹ کے اعتبار سے، اور مختلف اس کے جو فضیلتیں ہیں اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک تہائی قرآن کے برابر یہ مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم میں کوٹ کی جاتی ہے، کوٹ کی گئی ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور پورے سفر کے دوران میں ان صاحب کا مستقل طریقہ یہی رہا کہ وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پر قرات ختم کرتے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہر نماز میں تلاوت کے بعد وہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد جو ہے وہ ضرور پڑھتے تھے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو ہے وہ بخاری میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے وہ قل هو اللہ پڑھتے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا کر تلاوت کرتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اسے کافی نہیں سمجھتے اور سورہ کے بعد دوسری سورہ کے بھی اس کے ساتھ ملاتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
یا تو صرف اسی سورہ کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے میں نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، اگر چاہو تو میں امامت چھوڑ دوں، لیکن میں یہ سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے یہ ماجرا جو ہے، لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو ان کے سامنے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورہ مبارکہ سے محبت ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ جس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں، اور قرآن اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی جو ہماری نمازیں ہیں ان میں محبت رکھ کر ان میں شامل کریں، تو اس کا بھی کتنا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اس کے، جن کا کچھ تذکرہ جو ہے اس سے پہلے سورۃ الکافرون کے ضمن میں بھی ہوا، اور کچھ جو ہے وہ بعد میں آنے والی جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کے ضمن میں بھی آتا ہے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں کی رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ اسی طرح سے وطر کی دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں اذکار جو ہیں صبح اور شام کے، اس میں بھی تین تین مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا جو ہے وہ بھی سنت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے تین مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھر اپنے ہاتھ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے جسم کے جہاں جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتے وہ اس اپنے جسم پر ان ہاتھوں سے پھیر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تینوں صورتیں پڑھتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو ہی، کہ ان کے دست مبارک میں جو برکت ہے اور جو شفا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو ہی ان کے جسم پر پھیر دیتی ہیں، یا اس میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سارے فضائل ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور فضیلت اور برکت کو ہمارے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے فضائل جو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت برکت کا باعث ہو جاتی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو یہ سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص جو ہے وہ یاد نہ ہو۔ ہمیں بچپن میں جو سب سے اولین صورتیں جو زبانی یاد کرائی جاتی ہیں ان میں یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ شامل ہے، بلکہ شروع میں جو نماز کی ترغیب یا نماز جو سکھائی جاتی ہے تو اس میں بھی فاتحہ کے بعد یہی سورہ اخلاص جو ہے وہی عام طور پر سکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہے یہ سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی سورہ اور پڑھ کے ہم نماز جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اکثر اوقات جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اسی طرح سے۔ تو بہرحال یہ ہماری صورتوں، ہماری نمازوں میں بھی بہت کثرت کے ساتھ ریپیٹ ہونے والی یہ سورہ بھی ہے، تو اس کے دیگر فضائل جو ہیں وہ ہمارے اوپر اس کی برکت اور اس کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو اسی تمہید کے ساتھ اگر ہم آج کا سبق آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اب کہہ دیجئے کون؟ یہ ابتدائی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خطاب ہے، ان سے خطاب ہے کہ آپ جو ہے ان سوال کرنے والوں کو ان کے سوالات کے جواب دے دیجئے یا ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر جو امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کے سارے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی توحید یا اپنا جو خلوص ہے اس اللہ کا، وہ ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر واضح کر دیجئے۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ سورۃ الکافرون میں جو قل آیا تھا اس کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا ہر وہ بندہ جو اپنی زندگی میں جب بھی کبھی مسلمان ہو یا اسلام کے دائرے میں داخل ہو، تو ان سب کے لیے ہے کہ وہ کہے، کیا کہے؟ ہو اللہ، کہ وہ اللہ
وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، وہ رب جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، کیونکہ ان کے سوالات جو ہیں ان کے سوالات کی نیچر جو ہے وہ بہت اہم ہے ہمارا سمجھنا، کہ اپنے رب کا نسب بتائیے، اپنے رب کی کیفیت بتائیے، اپنے رب کے دیگر خصوصیات جو ہیں وہ کیسے بتائیے، کہ آپ کا رب جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا، یا کچھ کھاتا پیتا تھا یا نہیں۔ تو اب وہ رب جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، وہ رب تو در حقیقت وہی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ کا نام یا اسم مبارک جو ہے، وہ تو مشرقین کا اور اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا جانا پہچانا تھا۔ وہ اس نام کو اکثر جو ہے وہ یاد کرتے تھے، اس نام سے وہ بہت خوب اچھی طرح سے واقف تھے۔ لوگوں کے ناموں میں بھی اللہ کا نام جو ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہے ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو اسی طرح سے جو کعبہ ہے، کعبہ کو وہ بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر وہ کہتے تھے، کسی دوسرے بت کے نام سے وہ منسوب نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نام سے ان کا تعارف جو ہے وہ تھا۔ وہی اللہ ان کو ذرا یاد کرا دیجیے کہ جس رب کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ابرہہ سے بچایا، اور جس کو جب ابرہہ نے جب حملہ کیا اور تم اس بیت اللہ کو چھوڑ کر اپنی حفاظت کرنے کے لیے نکل گئے اور اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر، یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی اللہ ہے جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، یہ وہی رب ہے اللہ جس کی تم ابرہہ والے یا اصحاب الفیل والے واقعے، ہاتھیوں والے واقعے کے بعد کئی سال تک، 7 سال یا 10 سال تک صرف اسی اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرتے رہے۔ یہ وہی رب ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اسی طرح سے مختلف قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں، جو آیات جو ہیں، وہ ہمارے اوپر کھولتی ہیں کہ ان میں اللہ کا تعارف موجود تھا۔ بہت ساری آیات ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، سورہ زخرف میں بھی ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو، ان مشرکوں سے، کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو ضرور ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اور بھی بہت سارے جگہوں پر آتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے، تو اس ایک کے سوا دوسرے کو جن کو تم پکارتے ہو سب وہ گم ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک اللہ ہی کو تم پکارتے ہو، مگر جب تم کو وہ بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم اس سے پھر منہ پھیر لیتے ہو۔ تو اس طرح سے، اور سورہ یونس میں بھی ہے اور سورہ مومنون میں بھی، اور بھی بہت ساری صورتوں میں بہت ساری آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا جو تعارف ہے وہ تو ان کے پاس تھا، لیکن اس اللہ کے تعارف یا اس اللہ کے جو صفات ہیں اس میں انہوں نے گٹمٹ کر رکھی تھی، اس میں انہوں نے مطلب بہت سارے کفریہ اور شرکیہ معاملات جو ہیں وہ اس میں داخل کر رکھے تھے، ان کے نظریات کی وجہ سے، ان کے افکار کی وجہ سے، ان کے مختلف معاملات کی وجہ سے۔ یعنی مشرقین اور بنی اسرائیل اللہ سے تو واقف تھے، مگر اس کے حقیقی تعارف اور اس کے حقیقی اوصاف جو ہیں ان کو نہیں جانتے تھے، یا ان کو بھلا بیٹھے تھے۔ اور خاص کر بنی اسرائیل تو اپنی کتابوں میں بھی ان کو اللہ کا ذکر جو ہے وہ موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کر کر کے، بدلاؤ کر کر کے خالص توحید کو بالکل بھول چکے تھے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے، اس اللہ کو وہ رب جس کے بارے میں تم بار بار سوال کرتے ہو، وہ رب تو در حقیقت وہی اللہ ہے، اور اس کی صفات میں جو سب سے بڑی اور سب سے اہم صفت جو جاننے والی ہے، جس کو تم گڈ مڈ کر جاتے ہو، جس میں تم ڈنڈی مار جاتے ہو، جس کو تم پہچانتے نہیں، یا جس کے بارے میں تم اپنے عقیدہ صحیح رکھتے، یا عقیدوں کو تم نے برباد کر ڈالا وہ تو اس کی سب سے پہلی اور بڑی صفت تو یہ ہے عہد، کہ وہ یکتا ہے۔ وہ اللہ جس کے بارے میں، وہ رب جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، وہ تو وہ اللہ ہے جو کہ عہد ہے، جو کہ یکتا ہے، جو کہ ایک ہے۔ اب یہ عہد جو ہے، اس کا عام طور پر ترجمہ یا مطلب جو ہے، یا
مفہوم جو ہے وہ ایک لیا جاتا ہے اکثر ترجموں میں، لیکن اکثر ترجمے جو ہے اس میں ہمیں یکتا و یگانہ بھی ملتا ہے، یکتا و یگانہ۔ یکتا و یگانہ جو ہے وہ در حقیقت زیادہ قریب ترین معنی جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال ایک جو ہے وہ کہنا خالص نیت کے ساتھ یقیناً وہ بھی قابل قبول ہے، اسی لیے بہت سارے ترجموں میں ایک کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ یہاں پر اگر اس لفظ عہد ذکر ہوا، ایک کو نام عام طور پر ہم واحد کہتے ہیں، واحد ایک، لیکن یہاں پر واحد نہیں عہد استعمال ہوا۔ واحد کا معنی، جس کا معنی براہ راست ایک بنتا ہے، تو اس کے معنی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو واحد یعنی ایک کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزوں کا واحد، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں ان کا ایک اکائی جو ہے یا اس کا ایک بنیادی یونٹ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں ایک کو، لفظ ایک جو ہے اس کو، تو وہ ایک کو ہم تقسیم بھی کر سکتے ہیں، ایک کو آدھا کر سکتے ہیں، ثلث کر سکتے ہیں، ربع کر سکیں ہیں، تو ایک جو ہے وہ تو تقسیم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک جو ہے وہ ایک کی بجائے عہد یہاں پر استعمال ہوا۔ عہد کا معنی ہے یکتا و یگانہ۔ اب صرف ایک لفظ عہد جو ہے وہ کہہ دینے سے ہی مشرکین اور بنی اسرائیل کے سارے کے سارے سوالوں میں چھپے ہوئے ان کے جو مطلب کہہ لیں کہ وہ چھپے ہوئے جو ان کے جو ڈنگ مارنے والے جو معاملے تھے، ان سارے کے سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی لفظ عہد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے جواب جو ہے وہ دے دیے ان کو۔ وہ سارے کے سارے جواب جو ہیں وہ بخوبی صرف ایک لفظ عہد میں مل جاتے ہیں۔ ان کے سوال تو ہوتے تھے کہ رب کا نسب بتائیں، خاندان سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس چیز سے بنا ہے، کھاتا پیتا کیا ہے۔ ان سارے کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے در حقیقت اللہ عہد میں ہی چھپے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اپنی ساری صفات میں یکتا و یگانہ ہے، بالکل اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ان ساری صفات اور ان سارے کمالات اور ان کو ساری خوبیوں میں اس کا ساتھ ہو، اس کا شریک ہو، یا اس کے ساتھ اس کا مددگار ہو۔ یعنی یہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کی ربوبیت میں کوئی حصہ اس میں شامل نہیں۔ تنہا وہ کائنات کا خالق ہے، وہی تخلیق کے اس کام میں کسی اور دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرا رکھتا، اور وہی اکیلا ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس پوری کائنات کو پھر مالک الملک بھی یہی ہے، اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلانے والا اور اس کا انتظام کرنے والا وہ بھی صرف اکیلا یا واحد جو ہے یا یکتا جو ہے وہ یہ اللہ ہی ہے۔ اپنے مخلوقات کو رزق پہنچانے کا جو ایک ذریعہ ہے یا وسیلہ ہے وہ بھی صرف یہی اللہ ہے۔ آڑے وقت میں مدد کرنے والا اور فریادیں سننے والا وہ بھی صرف یہی اکیلا یکتا و یگانہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں جن جن کو تم خود مانتے ہو کہ اللہ کے کام ہے، کسی دوسرے کا قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ مشرکین سے بہت سارے سوالوں کے جواب میں جواب دیتے کہ یہ اللہ ہی ہے، تو یہ وہی خدا ہے جو دیگر جتنے معاملات میں تم اس میں ڈنڈی مار جاتے ہو، ان معاملات میں بھی تم یہ کان کھول کر سن لو کہ صرف وہ اکیلا یکتا اور یگانہ اللہ جو ہے وہی ہے، وہی ایک خدا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلا خدا ہے اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کثرت کی حیثیت میں، کسی بھی حیثیت میں کثرت کا کوئی شائبہ نہیں ملتا۔ یعنی واحد یا ایک ہم کہیں تو اس میں کثرت کا بھی ایک پہلو ملتا ہے کہ اگر ایک ہے تو اس کا مطلب ہے دو بھی ہوں گے، تین بھی ہوں گے، چار بھی ہوں گے، یا آدھا بھی ہوگا یا تہائی بھی ہوگا، لیکن واحد کی بجائے احد ہے کہ اس میں کثرت کا کسی بھی قسم کا اور تقسیم قسم کا کوئی شائبہ، کوئی اس کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تو احد در حقیقت ان سارے کے سارے سوالوں کا جواب کے طور پر صرف ایک یہ احد جو ہے، یہی سورہ مبارکہ کا لفظ جو ہے وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس پر مشتمل ہوتی، تو یہی جواب جو ہے ان کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود تشنگی کرنے کے لیے، ان کو مزید تسلی کرنے کے لیے کہ تمہیں مزید انفارمیشن چاہیے یا مزید تمہیں وضاحت چاہیے، تو پھر یہ بھی نوٹ کر لو اور کان کھول کر سن لو، اللہ الصمد،
کہ اللہ جو ہے وہ تو بے نیاز ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کسی کا محتاج ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اللہ کی مدد کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد جو ہے وہ چاہتا ہے کچھ معاملات میں، جیسا کہ وہ فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اپنے دیگر جو ہے کچھ پرانے بزرگ ہستیاں جو ہے کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں گے یا کرتے ہیں، تو اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کوئی مددگار ہے یا اللہ کو کوئی سفارش کر سکتا ہے ما سوائے اس کے کہ آخرت میں جس کو وہ اختیار دیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی کوئی مدد کرنے والا ہے تو کان کھول کر سن لو کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، جبکہ ہر کوئی جس جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور وہ تو اسی کی محتاج ہے، جبکہ اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ایسی کسی بھی عقیدے سے یا نظریے سے بالکل باہر ہے۔ سمد کا جو لغوی معنی ہے، سمد اس کے لغوی معنی جو ہے وہ تو ایک مضبوط چٹان کے ہیں، ایسی چٹان جس کو سہارا بنا کر، جس کو اپنے پیچھے رکھ کر اس کے سامنے ایک فوجی یا ایک جنگجو جو ہے وہ اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے، تاکہ پیچھے سے کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے۔ اسی معنی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے، جبکہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑا پہاڑ جس کو اوٹ بنا کر ایک دشمن کے سامنے ایک لڑتا ہے کہ وہ اس کی بیک میں، اس کی کمر میں یا اس کے پیچھے سے وہ اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا، سامنے سے تو وہ دیکھ رہا ہے، سامنے سے تو وہ پھر وہ جنگ جو ہے لڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات، پوری کائنات کی ہر مخلوق جو ہے اس کا واحد سہارا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، لیکن وہ ساری مخلوقات کا سہارا ہے۔ تو اسی لفظ سمجھ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن جو ہے یا اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت سارے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور بہت سارے اہل علم اور مفسرین جو وغیرہ جو ہیں انہوں نے مختلف انداز میں کیے، اور بہت سارے معنی ملتے ہیں۔ ان بہت سارے معنیوں سے ایک دو معنی اگر ہم اپنی اس آج کی مجلس میں ہم شامل کر لیں تو حضرت علی اور اکرمہ وغیرہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ اور جو ہیں صحاب وہ فرماتے ہیں کہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو وہ سمد ہے۔ ابن عباس کے ہی دوسرے کچھ قول ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا کسی مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سردار جو اپنی سیادت، اپنے شرف، اپنی عظمت، اپنے حلم اور اپنی بردباری اور اپنے علم اور اپنی حکمت میں کامل ہو، سب سے اونچا ہو، وہ سمد ہے۔ ابو ہریرہ کا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو وہ سمد ہے۔ اسی طرح کہ اکرمہ نے یہ فرمایا کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جس میں سے کوئی چیز کبھی نہیں نکلتی اور نہ ہی نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ کوئی پیتا ہو، وہ سمد ہے۔ اسی طرح سے سعید بن جبیر کا کہنا ہے کہ وہ جو اپنے صفات اور اعمال میں مکمل ہو یا کامل ہو۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کیسان کہتے ہیں کہ وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو، ایسی صفت کا حامل ہو کہ جس جیسی صفت جو ہے کسی اور میں پائی نہ جا سکتی ہو۔ اسی طرح سے حسن بصری اور قتادہ وغیرہ ان کا کہنا ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے اور جو لازوال ہو وہ سمد ہے۔ اسی طرح سے کچھ نے کہا کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو چاہے کام کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ابو بکر الانباری ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی سردار نہ ہو، جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ تو اس طرح سے بہت سارے جو مفسرین اور صحابہ کرام سے لے کر بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں صاحب علم جو ہیں، انہوں نے اپنی طور پر یہ کوشش کی کہ اس لفظ سمد جو ہے ان کو مختلف الفاظ کی شکل میں واضح کیا جا سکے، لیکن لفظ سمد جو ہے اس کی گہرائی اور اس کی جو وسعت ہے وہی اس قدر ہے کہ وہ اس کا احاطہ کرنے کی مطلب اس کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے،
وہ الصمد ہے، یعنی وہ کسی طور پر کسی کا محتاج نہیں کسی بھی اپنے معاملے میں، جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کی محتاج ہے۔ تو سمجھ جو ہے یہ دوسرا ایک پہلو، کہ اگر تمہیں عہد کہنے سے یا عہد سے تمہیں تشنگی نہیں ہوتی، یہ تو ہم ہیں کہ جو ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ حد تک اس کو پہچان سکیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اہل عرب جن کے اوپر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہ تو ان کی گہرائیوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں دیگر کچھ سوالات کرتے، ان کا ریاکشن جو ہے ان کی سمجھ کے مطابق ہوتا۔ اگر تو وہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ اس کی طرف قدم آگے بڑھاتے، لیکن جو بغض اور عناد رکھ کے اور دنیاوی فائدے اور دنیاوی عہدے اپنے سامنے رکھ کر جو اس کو سنتے، وہ سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے، اپنی گہرائی کو سمجھنے کے باوجود وہ اس کو پس پش ڈال دیتے، اور پھر وہ اختلاف میں آگے بڑھتے، اور انہوں نے پھر دنیا بھی اپنی برباد کی اور آخرت میں انہوں نے اپنے تباہ و برباد کر لی۔ تو بہرحال اگر تم تو عہد جو ہے وہ تمہارے لیے تشنگی کا باعث نہیں، تو تم یہ کان کھول سکتے لو کہ وہ بے نیاز بھی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہر مخلوق جو ہے وہ اسی کی تخلیق کرتا ہے، اور ہر اسی کی وہ محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ سب سے اہم سوال جو وہ کرتے تھے کہ اس کا نسب کیا ہے، آپ اپنے رب کا نسب یا اپنے رب کا خاندان بتائیے۔ تو اس کا جواب بہترین انداز میں یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں، کہ یہ تو گو کے عہد میں یہ سارے جوابات آ جاتے ہیں، لیکن عہد کی تشنگی اگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد الصمد میں باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی تشنگی نہیں ہوتی تو ان کے اوپر تھوڑا مزید نیرو ڈاؤن کر کے ان کو بتا دیجئے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی کسی نے اس کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب یہ اس کے الفاظ جو ہیں اس آیت کے، وہی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ان کا سوال جو نسب اور خاندان کے بارے میں کرتے تھے، اس کا جواب بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک طریقے سے بتا دیا، کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ مشرکین جو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور گردانتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ اللہ ہی کہتے تھے کہ وہی اللہ ہے۔ تو ان ساری جو ان کے عقائد اور نظریات اور ان کے جتنے ہیں، ان کا سب کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس نے اپنا کوئی ہم منصب جو ہے وہ پیدا کیا۔ اسی طرح سے مشرکین کے دوسرے عقائد جو ہیں، جیسے لکڑی کے بت وغیرہ بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، مجسمے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، یا درختوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، یا سورج اور چاند اور ستاروں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، تو وہ بھی کسی نہ کسی اصل سے تھے، کسی نہ کسی بنیاد کو سے تھے، کہ چاند جو ہے وہ مطلب روشنی دیتا ہے، سورج جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، درخت جو ہے وہ بھی کسی چیز سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ اساس یا کچھ نہ کچھ بنیاد ہے۔ لیکن اللہ کی جو بنیاد جو ہے اس کو واضح کر دیا کہ نہ تو اس نے کسی سے جنا، نہ ہی وہ کسی سے نکلا، اور نہ ہی اس نے اپنا ہم منصب جو ہے وہ کوئی نکالا۔ تو یہ سارے کے سارے سوالات کے جوابات جو ہیں مختلف الفاظ کے طور پر ہم سمجھیں تو اس آیت مبارکہ میں ہے کہ نہ تو اس نے جنا کسی کو جنا، اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس سے بھی بڑھ کر تم مزید اس کو پہچاننے یا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھو کہ وَلَمْ يَكُنْ، کہ نہیں ہے، لہو اس کا، کفون کوئی ہمسر، احدن کوئی ایک، اس کا کوئی ایک ہمسر بھی نہیں ہے۔ اب یہ احدن کو دوبارہ سے یہاں پر کوٹ کیا کہ وہ جس کی جمع ہی ممکن نہیں، وہ ایسا اکیلا اور یکتا کہ جس کی کوئی جمع اور تقسیم ہی ممکن نہیں، اس کا جیسا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، اس کے جیسا تو کوئی ہم خیال ہی نہیں، اس کے جیسا تو کوئی ہم مثال ہی نہیں۔ یہ کفون جو ہے اس کے بھی بہت سارے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ ملتے ہیں، جیسا کہ نظیر کے اعتبار سے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے مثل جو جیسا کوئی نہیں، اس کا ہم رتبہ کوئی نہیں، اس کے مساوی یا اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو بہت سارے اس کے معنی اور مفہوم نکلتے ہیں کہ ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں
کہ جو اس کے جیسا ہو، کوئی ایسا نہیں جو اس کے مقابلہ کر سکتا ہو، کوئی ایسا ہو نہیں جس کو مثال کے طور پر اللہ کے سمجھنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہو، ایسے ان کے کوئی اپنے ذہن میں کوئی اشکال دے کہ اللہ جو ہے اس کا جیسا ہوگا، تو وہ اس کا اشکال جو اس کی مثال جو ہے اسی وقت باطل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ اس کا تو کوئی اپنے ذہن میں کوئی وہم و گمان میں بھی گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ جو ہے وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے۔ اور یعنی کائنات میں کوئی نہیں، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی مانند ہو، یا اس کا ہم مرتبہ ہو، جو اس کی صفات کے جیسا ہو، یا اس کے افعال کے جیسا اس کا کام ہو، یا اس کے اختیارات جیسے اس کے اختیارات ہوں وہ، یا کسی بھی طرح سے وہ اللہ سے مشابہت رکھتا ہو۔ تو اللہ تو ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ہمسر ہے، ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے یکتا و یگانہ ہے، ہر اعتبار سے وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ مکمل ہوا سبق، اور اس میں بھی ہم نے اگر جیسا کہ تمہید میں تذکرہ ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ نہ صرف مشرقین بلکہ بنی اسرائیل، مشرقین اور بنی اسرائیل کے جو خدائی تصورات ہیں ان کو ان کا رد کرتی ہے، نہ صرف بلکہ وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے خدائی تصورات کو بھی بھرپور انداز سے وضاحت کرتی ہے، کھول کر بیان کرتی ہے یا پیش کرتی ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے وہ رب جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے اصل جو مطلب اس کی پہچان ہے یا اصل تصورات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو دوسرے اعتبار سے بھی کہ اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ خالص توحید پر موت ہی اس بات کی امید پیدا کرتی ہے کہ انسان جنت میں جانے کا حقدار ہو، چاہے وہ پہلے بیچ میں جنت میں چلا جائے، چاہے وہ بعد کے کسی بیچ میں کسی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے، بعد میں وہ جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس صورت اس کے لیے بھی توحید جو ہے وہ ایک لازمی ہے۔ یعنی توحید جو ہے، خالص توحید جو ہے، یہ ایک ایسا چیک پوائنٹ ہے جو کہ انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے میں فرق کرتی ہے۔ موت سے پہلے جس نے خالص توحید کو اپنا لیا اس کے لیے تو امید پیدا ہوگی کہ وہ جنت میں جائے گا، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس نے توحید کے میٹر میں کوئی ڈنڈی وغیرہ ماری تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی جا بھی سکے گا، وہ ہمیشگی والی جہنم میں ہی جائے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارے کچھ گروہ جو ہیں وہ ایسے ہیں، ان کے کچھ نظریات یا کچھ افکار ایسے ہیں جس میں جو کہ بہت کریٹیکل ہیں، جو کہ بہت سینسٹیو ہے، اور یہ موضوع توحید کا یہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ اس کے اوپر ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہم سے ایسا پہلو یا ایسے کلمات یا ہمارے کوئی نظریات ایسے نہ بن چکے ہوں جس کی وجہ سے کوئی میٹر ہمارا یا اس میٹر میں ہم کوئی کمپرومائز کر جائیں، خدا نہ خواستہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو علی اعلان بہت سارے ایسے کلمات یا ایسے بہت سارے ان کے عقائد اور نظریات ہیں جن کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ کفر اور شرک وغیرہ جو ہے اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو اپنے رویوں کی اور اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی نظر ثانی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنا خود احتسابی کا جو ہمارا عمل ہے اس میں اپنی توحید جو ہے اس کا احتساب ضرور کریں کہ کیا واقعی ہم خالص توحید کے اوپر ہمارا دین اور ایمان جو ہے وہ قائم ہے، کیونکہ وہی ایک بنیاد ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر امت محمدی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد پھر رسالت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر بھی ایمان اور یقین، اور باقی دیگر جو توحید کے ساتھ ساتھ رسالت اور ایمان بالغیب جو ہے ان معاملات میں بھی لازم توحید، لازم جو ہے وہ ایمان حصہ ہے، لازم حصہ ہے ہمارے ایمان کا، لیکن توحید جو ہے وہ بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر اگر ہم دوسرے عقائد کو اگر مان بھی لیں تو وہ سب بے فائدہ اور بے سود ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خالص توحید کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس توحید کے اوپر، خالص توحید کے اوپر اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ مجلس انشاءاللہ جمعہ کے دن ہماری ہوگی، اس میں ایک تو آپ سب ضرور انشاءاللہ شامل ہوں گے، اپنے ساتھی جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ اس کا جو بنیادی ایک ٹائٹل ہے دعوت کا، وہ میں آج کل میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، اور اس کا جو پروگرام ہوگا 2-3 پارٹس پر وہ مشتمل ہوگا، اس کو بھی میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں فائنلائز کر کے اس میں شامل کر دوں گا، یا اس میں ایڈ کر دوں گا، آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا، تو اس مجلس میں ضرور شامل ہوں۔ اور دوسرا، اس مجلس میں اپنی رائے کا اظہار جو کرنا چاہے وہ مجھے ان ایڈوانس بھی بتا سکتا ہے، ادروائز اس میں مجلس کے دوران موقع جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا کہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ دیں کہ آپ نے کیسا پایا، اس میں یا کہ کوئی مشورہ ہے کہ کیسا ہونا چاہیے یا کیسے امپروو ہونا چاہیے۔ ہمارے اس مجلس میں کچھ خامیاں ہوں تو ان کے بارے میں بھی آپ ضرور تذکرہ کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ معاملات میں کہنے کے سننے کے بہت سارے میں تو میں مطلب اپنا اظہار کرتا رہتا ہوں، اپنی کمزوریوں کا، اپنی ناقص العلمی کا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو محسوس ہوئی ہو بات، تو آپ اس کا ضرور تذکرہ کریں، تاکہ وہ میری اصلاح کے لیے بھی مجھ تک پہنچ جائے انشاءاللہ، یا بعد میں بھی کبھی آپ مجھے وہ میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے معاملات کو اللہ تعالی آسان کرے ہمارے لیے، اور ہمارے جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں ان میں ہماری اپنی خاص مدد اور اپنی خاص رہنمائی ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل رکھے، آمین۔ جی جی، تو اختتام کرتے ہیں آج انشاءاللہ، کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگلا سبق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 2 آخری صورتیں جو ہیں، آپ یقین مانیں کہ جیسے جیسے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں، مطلب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی لمبی لمبی صورتیں ہیں، ظاہری اعتبار سے چند آیات، لیکن معنوی اعتبار سے گہرائی کے اعتبار سے اتنی اتنی گہری کہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں کر ہی نہیں پاؤں گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک کوشش جو ہے وہ میرے ذمہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق اور خاص فضل و کرم بھی رکھا، تو اس کے تحت ہم یہ کوشش میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے ضرور کریں میرے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے دنیا کے معاملات میں جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہوں گے، ہماری جابس کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، دیگر معاملات میں، ہمارے خاندان کے معاملات میں، ہمارے بچوں کے اور اولاد کے اور والدین کے معاملات میں، ہمارے صحت کے معاملات ہیں، اور دیگر بہت ساری معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں اپنی خاص مدد، خاص فضل اور خاص رحمت اور خاص محبت اپنی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ان سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر اور شکر کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور جن کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ان سب کا شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو والدین اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں یا جنت کی خوشبوؤں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔